رزق کی برکت چاہتے ہیں، رزق کے اندر، کاروبار کے اندر، مال جان کے اندر، جانوروں کے اندر برکت چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مانگیں، شرک سے بچیں، رسم و رواج سے بچیں، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کریں، نماز کو قائم کریں، نیک اعمال اعمال صالحات اعمال صالحہ کریں، نیک عمل کریں تو اللہ رب العزت اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے گا، مال جان رزق کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا، جانوروں کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم نماز کی طرف آتے نہیں ہیں، خدا اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہم آتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر ہم چلتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، نبی کی سنت کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے، ہم در در دھکے کھا رہے ہیں۔ عجیب و غریب لوگوں کا ذہن بن گیا ہے، پتہ نہیں ان کو کون بتاتا ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا چپنی لے کے، وہ مٹی کی چپنی نہیں ہوتی، چپنی مٹی کی، ہماری سرائیکی اور بلوچی زبان کے اندر کہتے ہیں چھوڑی، کچی مٹی کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، پکا کے پھر اس کو تو چپنی لے کے آیا، چھونی لے کے آیا کہ مولوی جی آپ چپنی دم کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا بھی چپنی کو کیا ہو گیا ہے، وہ مٹی کی ہے، وہ بیمار ہو گئی ہے، اس کو کیا مصیبت بن گئی ہے چپنی؟ چلو یہ تو ہم نے سنا ہے، ہم کرتے ہیں، بچوں کو دم کر دیں، مال جانور کو کوئی دم کرنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، کوئی بیمار ہو گیا اس کو چپنی کو کیا دم کرنا ہے؟ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا بھائی چپنی سے کیا مراد ہے؟ آپ کی زبان میں چپنی کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں چھوڑی کو کہتے ہیں، مٹی کی ایک پیالی بنائی جاتی ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ مولوی صاحب وہ چپنی دم کروانی ہے کہ میرا جو جانور، میں گائے خریدوں، بکری خریدوں، اگر بھینس خریدوں نا، وہ میرے نصیب میں نہیں ہوتی، یا مر جاتی ہے یا جناب جی اس کا حمل ساکت ہو جاتا ہے، وہ یا دودھ نہیں دیتی۔ میں نے کہا اس چپنی کو دم کروا کے کیا کرو گے؟ کہتے ہیں اس چپنی کو آپ سے دم کروا کے اس کے چھپر کے اوپر جہاں جانور باندھتے ہیں نا، جانوروں کے اوپر باندھ دوں گا، پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے خیر و برکت ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا عقیدہ کہ چپنی سے خیر و برکت آئے گی؟ رب کا قرآن تو کہتے قرآن پڑھو گے تو برکت آئے گی، اپنی حویلی کے اندر نوافل پڑھ، ذکر اذکار کر، وہاں پہ گناہ سے بعد آ جا، جس وقت تو دودھ نکالے، جانور باندھے، اس حویلی کے اندر قرآن کی تلاوت کر، صبح جا کے سورت یاسین پڑھ، سورت ملک پڑھ، سورت واقعہ پڑھ، اس سے برکت آئے گی۔ تو کہتے چپنی سے برکت آئے گی؟ تجھے کس بے وقوف نے کہا ہے کہ چپنی لٹکانے سے تیرے مال جانور کے اندر برکت آئے گی؟ تیرا مال جانور بڑھے گا، مٹی کی چپنی سے تیرے مال کے اندر برکت آئے گی؟ کس نے تجھے کہا ہے؟ کیا تجھے خدا نے کہا ہے؟ کوئی وحی آئی ہے؟ نبی نے فرمایا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ نہیں، عورتیں کہتی ہیں، بعض بندے کہتے ہیں چپنی کو لٹکا دو دم کر کے تو خیر و برکت ہوگی۔ میں نے کہا لے جا، جتنا بھی تجھے دم کر کے دوں، تجھے 1,00,000 مرتبہ دم کر کے دوں چپنی کو، اس چپنی سے تیرے مال کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں آئے گی۔ ایسی بے وقوفانہ جاہلانہ بات کہ چپنی سے مال کے اندر برکت ہوگی، دم کر دو۔ عجیب سسٹم ہے یار، ہماری تو عقل بھی یہاں پہ فیل ہو جاتی ہے جس طرح یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا نام مانو، قرآن مجید پڑھو، رب کے احکامات کو مانو، نبی کی سنت کو مانو، اور اللہ رب العزت کے فرمان کو مانو، اور سورت یاسین کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، گھر کے اندر پڑھو، بچیاں پڑھیں، نماز پڑھو۔ نماز تم پڑھتے نہیں ہو، سارا وقت تم ضائع کر دیتے ہو، ٹیلی ویژن تم دیکھتے ہو، وقت تم ضائع کرتے ہو، قرآن مجید کی تم تلاوت نہیں کرتے، نماز کے سجدے تم نہیں کرتے، چپنی سے تم برکت مانگتے ہو۔ یہ کبھی نہیں آ سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔